اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے اپنی اس کائنات کی وسعت اور پھیلاؤ کو جاننے اور تصور میں لانے کی۔ تو فرض کریں کہ یہ میں یہاں ہوں اور میں 5 فٹ 11 انچ میرا قد ہے، لیکن اس ویڈیو کی خاطر تقریباً سمجھ لیں 6 فٹ کے لگ بھگ، یا فرض کریں 2 میٹر۔ اب اگر میں لگاتار ایک کے بعد ایک آگے پیچھے 10 بار لیٹ جاؤں، یا میری جو لمبائی ہے قد کی لمبائی کو 10 سے ضرب دیں، تو آپ کو ایک 18 ویلر ٹرک یا 18 پہیے والے ٹرک کی لمبائی مل جائے گی، جو کہ ہوتی ہے تقریباً 60 فٹ۔ اب اگر آپ اس ٹرک کی لمبائی کو 10 سے ضرب دیں، یا فرض کریں اس ٹرک کو 10 بار ایک کے بعد ایک دوسرے کے اوپر عموداً کھڑا کر دیں، تو آپ کو مل جائے گی تقریباً ایک 60 منزلہ فلک بوس عمارت، یا جسے ہم کہتے ہیں 60 اسٹوری اسکائی اسکریپر بلڈنگ یا عمارت کی اونچائی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ مجھے 100 بار سیدھ میں ایک کے بعد ایک دوسرے پر کھڑا کرتے جائیں، تو آپ کو ایک 60 منزلہ فلک بوس عمارت کی لمبائی مل جائے گی۔ اب اگر آپ نے اس فلک بوس عمارت یا اسکائی اسکریپر کو لیا اور آپ اسے ایک کے بعد ایک لگاتار 10 بار آگے پیچھے لٹا دیتے ہیں، تو آپ کو گولڈن گیٹ برج کی لمبائی مل جاتی ہے۔ اب اگر آپ اس کو 10 سے ضرب دیتے ہیں، تو آپ کو ایک بڑے سائز کا شہر مل جاتا ہے۔ یہ یہاں ہم سین فرانسسکو کی سیٹلائٹ پکچر ہے، ایک سیٹلائٹ کی تصویر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسی میں آپ فرض کریں کہ یہ یہاں پر، بلکہ فرض کیا کریں کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دراصل اصل گولڈن گیٹ برج ہے۔ اور جب میں نے اس تصویر کو کاپی کر کے یہاں لگایا، تو اسے میں نے تقریباً 10 میل دور بنانے کی کوشش کی، تاکہ آپ اس اسکیل کو یا اس پیمانے کو سمجھ سکیں۔ اب یہ تصویر کافی دلچسپ، کافی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ جب آپ اس پیمانے پر کسی شہر کو دیکھتے ہیں، تو احساس ہوتا ہے کہ ایک بڑے شہر کو اگر پورا ایک ہی تصویر یا ایک ہی فریم میں دیکھیں تو وہ کیسا دکھتا ہے، اور سچ میں یہ حقیقت میں کتنا ہے، کتنا بڑا۔ کیونکہ عام طور پر ایک پورے شہر کو ہم ایک ساتھ ایک ہی نظر میں تو ایک ہی وقت میں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم شہر میں کہیں کسی گلی میں گاڑی چلا سکتے ہیں، سڑک پہ گاڑی چلا سکتے ہیں، کسی گلی میں چل پھر سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، مختلف مقامات پر مختلف وقت میں مختلف طریقوں سے تو انہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن پورا شہر ایک نظر میں، ایک لمحے میں ہم سیٹلائٹ کی منظر کشی یا سیٹلائٹ پکچرز کے ذریعے ہی دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر میں یہاں اس پر آپ کو کسی انسان کو اگر دکھانے کی کوشش کروں، تو یہ حیرت انگیز، ناقابل یقین حد تک چھوٹا ہوگا، اور آپ واقعتاً اس سے شاید دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ یہ اس تصویر پر ایک پکسل سے بھی کم ہوگا۔ اس تصویر میں ایک مکان یا ایک بلڈنگ جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایک پکسل سے بھی کم ہے۔ لیکن خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں اور مزید حیران ہوتے ہیں کچھ۔ آئیے اب اس شہر کو ہم 10 سے ضرب دیتے ہیں۔ اگر آپ اسے 10 سے ضرب دیں، تو آپ کو سین فرانسسکو بے ایریا کے سائز کے مطابق کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں کا یہ پورا مربع تقریباً اس دوسری تصویر پر صرف اسی مربع پر ہے۔ آئیے ایک بار پھر اسے 10 سے ضرب دیتے ہیں، اور اب آپ کو مغربی ریاست ہائے متحدہ، یا جسے ہم کہیں گے ویسٹرن یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک بڑا حصہ سمجھ لیں کہ اس کے برابر آپ کے پاس جو ہے یہ جگہ آ جائے گی، اگر اسے ہم 10 سے ضرب دیتے ہیں۔ آپ کے پاس یہاں اس حصے میں کیلیفورنیا ہوگا، نیواڈا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہوگا، اس کے آس پاس ایریزونا اور نیو میکسیکو ہے۔ لہٰذا ایک بہت بڑے بر اعظم کا ایک بہت بڑا حصہ جس میں ہم شامل ہیں، اور واضح طور پر یہ اس پیمانے سے باہر ہے جس پر ہم کام کرنے یا دیکھنے کے عادی ہیں عموماً۔ خیر، ایک بار پھر اس مربع کو لے لیں جو تقریباً 1000 مربع میل کا رقبہ ہے۔ آپ اس کو 10 سے ضرب دیتے ہیں، تو آپ زمین کے قطر یا ڈائیمیٹر کے قریب آ جاتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی ہم ہیں زمین پر ہی، ارتھ پہ، اپنے پلانٹ پر، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا فریم آف ریفرنس، ہمارا یہ زمین جو سیارہ جسے ہم زمین کہتے ہیں یا پلانٹ ارتھ کہتے ہیں،
وہی ہے۔ اور زمین پر رہتے ہوئے زمین کی کل ہیئت و ساخت کا مشاہدہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ افق یا ہورائزن کو بغور دیکھیں تو آپ کو ایک گولائی محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر اگر آپ ہوائی جہاز سے دیکھ رہے ہوں۔ اسے ہم ایک جھلک کہہ سکتے ہیں جو ہم زمین پر رہتے ہوئے زمین کے کل وجود کے ادراک کی اپنے مشاہدے میں لا سکتے ہیں۔ اب آپ زمین کے قطر کو یا ڈائیمیٹر کو 10 گنا ضرب دے دیں تو آپ کو مشتری یا جوپیٹر کا قطر یا ڈائیمیٹر مل جائے گا۔ اور صرف اسی تصویر کو دیکھ کر ہی کم از کم میں خود تو تصور نہیں کر سکتا کہ مشتری یا جوپیٹر کتنا بڑا ہے۔ زمین ہماری یہ پلانٹ ارتھ خود بہت بڑی ہے، اور مشتری قطر میں یا ڈائیمیٹر میں 10 گنا بڑا ہے ہماری زمین سے بھی۔ اب اگر ہم اس جوپیٹر یا اردو میں جسے ہم کہتے ہیں مشتری کو 10 سے ضرب دیں تو ہمیں ہمارے سورج کا سائز مل جاتا ہے۔ اور اگر میں اس سورج پہ یہاں یہ مشتری یا جوپیٹر بناؤں تو یہ اسکیل پہ یہاں کچھ یہ اتنا چھوٹا سا دکھائی دے گا اس سورج کی سرفیس پہ یا سطح پہ۔ اور اگر ہم یہاں زمین بنائیں تو یہ کچھ اس طرح اتنی چھوٹی نظر آئے گی جوپیٹر کے سامنے۔ ہم سورج کو تقریباً ہر روز دیکھتے ہیں، لیکن یہ ناقابل تصور حد تک بڑا ہے۔ جتنا یہ ہمیں نظر آتا ہے اس سے یہ کہیں بڑا ہے۔ اب آپ اگر سورج کے قطر یا ڈائیمیٹر کو ضرب دیتے ہیں جو پہلے ہی زمین کے قطر یا ڈائیمیٹر سے 100 گنا زیادہ ہے، آپ اس بار اسے 100 سے اگر ضرب دیں تو یہی جو ہمارے پاس جو بھی ایک فگر ہم اگر اس کو امیجن کریں، وہ جو فگر آئے گا وہ دراصل زمین سے سورج تک کا فاصلہ ہے۔ اور ظاہر ہے یہ ناقابل تصور حد تک ایک لمبا یا ایک جسے ہم کہیں گے ایک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ خود سورج کے قطر سے بھی 100 گنا فاصلہ ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیمائش ایک بہت بہت بڑے پیمانے پر ہے۔ لیکن یہ تمام اشیاء یا یہ چیزیں بھی نسبتاً قریب ہیں ابھی ایک دوسرے کے، اس کے مقابلے میں جہاں ہم اب جانے والے ہیں۔ ہم اب زمین کے قریب ترین ستارے تک جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا سورج زمین کے قطر سے 100 گنا زیادہ ہے، سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ اس سے 100 گنا زیادہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمین کے قطر یا ڈائیمیٹر سے 10,000 گنا زیادہ ہے۔ یہ سب ناقابل تصور کوانٹیٹیز ہیں یا یہ فاصلے ہیں۔ لیکن سورج سے قریب ترین ستارہ 4.2 نوری سال کی دوری پر ہے۔ یہ فاصلہ اس فاصلے سے 2 لاکھ گنا زیادہ ہے، یعنی زمین اور سورج کے درمیان فاصلے کا 2 لاکھ گنا 200,000 ٹائمز اس سے بڑا ہے۔ تو جب ہم اپنی اس گیلیکسی یا اس کہکشاں کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں جیسے ستاروں کا ایک سپرے ہوا ہے، اور یہ معقول حد تک ہمیں یہاں سے دیکھنے میں گھنے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہو کبھی کسی جنگل میں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پولیوشن نہ ہو، پہاڑوں میں، تو رات کو آپ کو بہت ستارے نظر آتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی معقول حد تک ہمیں کافی گھنے لگتے ہیں۔ لیکن اصل میں ان کے بیچ ایک بہت بڑی جگہ ہے جو زیادہ تر خالی ہے۔ کہکشاں میں حجم کی یا والیوم کی ایک بہت بڑی میجورٹی یا اکثریت صرف خالی ہے، خالی جگہ، ایمٹی اسپیس۔ یہاں کوئی ستارے، سیارے، کچھ بھی نہیں ہے، خلا، اسپیس۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ایک سمجھیں آپ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اگر آپ واقعی یہ سمجھنا یا اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ گیلیکسی، یہ کہکشاں کتنی بڑی ہے، آپ سورج کے درمیان یہ فاصلہ لے لیتے ہیں، یا ہمارے نظام شمسی، یہ سولر سسٹم کے قریب ترین ستارے کے درمیان، اور یہ فاصلہ زمین اور سورج کے درمیان فاصلے کا 2 لاکھ گنا ہے۔ اب آپ اس فاصلے کو، یہ جو 2 لاکھ گنا زیادہ فاصلہ ہے، اس فاصلے کو 25,000 سے ضرب دے دیں۔ لہٰذا سمجھیں اگر سورج یہاں ہے تو ہمارا قریب ترین ستارہ کسی پکسل میں کہیں ہوگا۔
واقعی میں اس میں اس ایک پکسل کے اندر، اس تصویر کے اندر لاتعداد ستارے ہمیں حاصل ہوں گے اگر ہم ایک ایکچوئل سکیل پر اس کو تصور میں لانے یا امیجن کرنے کی کوشش کریں. حالانکہ یہ سب آپس میں، جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی، کہ بہت دور ہیں. اور پھر یہ ساری چیز یہ 1,00,000 نوری سال یا لائٹ ایئرز کی دوری پر ہیں، یا جو سپین ہے سارے اس تصویر میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے گیلیکسی کا، وہ 1,100,000 لائٹ ایئرز کا سپین ہے. یہ سورج اور قریبی ستارے کے درمیان فاصلے سے 25,000 گنا زیادہ ہے. لہٰذا صرف اگر ہم دیکھیں تو ہم صرف ایک کہکشاں کے لیے ناقابل تصور، ناقابل شناخت فاصلوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب اس مقام پر دماغ تقریباً ایک تجریدی سوچ بن جاتا ہے، جسے ہم انگریزی میں کہیں گے ایک ایبسٹریکٹ تھاٹ کی صورت یا شکل اختیار کر جاتا ہے یہ سارا کانسیپٹ. اور یہ سب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صرف نمبروں اور ریاضی کے ساتھ ایک کھیل ہمیں نظر آتا ہے، لیکن کائنات کا احساس و ادراک حاصل کرنے کے لیے ہم صرف روشنی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، جس نے 13.7 بلین سال پہلے اپنے ماخذ سے رخصت ہونا شروع کیا تھا. کیونکہ ہماری جو یہ کائنات ہے، جو یونیورس ہے، اس کی عمر اتنی ہے تقریباً 14 ارب سال، جبکہ قابل مشاہدہ کائنات تقریباً 93 ارب نوری سال پر محیط ہے. تو اگر روشنی کا ماخذ تقریباً 14 ارب سال دور ہے تو پھر یہ 93 ارب نوری سال کا ہندسہ کہاں سے آیا؟ ایسا اس لیے ہے کہ کائنات مستقل جب سے وجود میں آئی ہے، اس کے بعد سے جتنا کہ ہم اب تک جانتے ہیں اس کے بارے میں، جو جان پائے ہیں، یہ مستقل پھیل رہی ہے. اور وہ نکات جو تقریباً 14 ارب سال پہلے روشنی کا اخراج کر رہے تھے، وہ مستقل ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اب وہ تقریباً 40 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہیں. اب یہ صرف پیمانے اور اس کی ستائش کرنے کے بارے میں ہے یہ ویڈیو اور یہ ساری گفتگو، کہ ہماری یہ کائنات دراصل کتنی بڑی اور لامتناع ہے. اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک طرح سے یہاں سے شروع ہوتی ہے. اب ہم اگر یہ جہاں تک ہم پہنچے تھے، اگر اسے ہم 1,00,000 نوری سال سے ضرب دیں تو یہ ملکی وے، یا جیسے اردو میں مجھے جو لفظ اچھا لگتا ہے اس کا مترادف آکاش گنگا کا قطر، ملکی وے یا آکاش گنگا کا ڈائمیٹر یا قطر ہمیں مل جاتا ہے. اور یہاں سے ہماری جو کائنات یا یونیورس تک، جسے ابھی تک ہم جانتے ہیں، پہنچنے کے لیے آپ کو ملکی وے کے قطر کو 1 ملین سے ضرب دینا پڑے گا. اور یہ پہلے سے ہی ایک بہت 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 بڑا فاصلہ ہے، جو مزید بڑا اور بڑا ہوتا جاتا ہے. لہٰذا چیزوں کی گرانڈ سکیم، یا جسے ہم کہیں گے عظیم منصوبے میں، نہ صرف ہم بہت چھوٹے ہیں، بلکہ وہ سب بھی جو ہم نے ہزاروں برس میں ہزاروں نسلوں کے ارتقاء سے گزر کر تعمیر کیا، مذہب، فلسفہ، آرٹ، سائنس، معیشت، معاشرت، سیاست وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایک عظیم آفاقی منصوبے اور زمان و مکان کے ابدی و لامتناہی پھیلاؤ میں کوئی وقت نہیں رکھتے. اور ہماری یہ خام خیالی کہ ہم اس کائنات کا مرکز و محور ہیں، یہ کتنا مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے.